اے اللہ کے نبی مجھے تعجب ہو رہا ہے جو آپ میدان جہاد میں بھی گیا, اللہ کے راہ میں اپنی گردن کٹوائی, اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا, جنت میں باپ میں جا رہا ہے, اور جو آپ کی باپ میں مرا وہ جنت سے پہلے جا رہا ہے. اللہ کے نبی معاملہ کیا ہے بتائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں علیہ صدمک صحابہ, اے میرے صحابہ کیا اس نے 1 سال کی زندگی نہیں کاٹی؟ علیہ سفر صام رمضان, کیا اس نے رمضان کا روزہ نہیں پایا؟ پھر ملیں گے میرے دوستو, بس یہی ہے پیام آخری. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. رواه أحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز سامعین حضرات, اسلامی بزرگوں, نوجوان دوستوں, بھی آگے بچوں اور پردہ نشین جی اور میں, بینی پور, اسلام پور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے غیور مسلمان بھائی, ماہ رمضان ہمارے درمیان رحمت ہوا ہے. آپ کس بینی پور میں اس سے قبل میں ایک بار آ چکا ہوں. ہمارے حافظ سالم صاحب کے ذریعے سے میں آپ کے یہاں پہنچا تھا, اور آج بھی اگر میں آیا تو انہیں کی وجہ سے بڑی کوشش کی کہ مولانا آئے ہوئے ہیں, بھدوئی میں ہم تھے, اور ہمیں لکھنؤ سے فلائٹ پکڑ کر کے پھر مجھے ناگپور جانا ہے. تو ہم نے سوچا چلیے اسی مناسبت سے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی. اور یہ 12 مارچ جو میں نے اسلام پور میں پروگرام کیا تھا اس میں پہنچ نہیں پایا تھا, مغل سرائے تک آیا, لیکن انسان کو کسی چیز کے بارے میں ذرہ برابر علم نہیں کہ کب کیا ہو جائے. جب میں مغل سرائے کی سرزمین پہ آیا تو گھر سے فون آیا کہ میرے والد محترم کا انتقال تھا. اچانک اتنا بڑا معاملہ, میں نے فوراً آپ کو معلوم ہے, میں نے ٹرین پکڑی اور گھر کو نکل گیا. بہرکیف اس ماہ رمضان میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین میرے والد محترم کے جن کے بھی والدین, جن کے بھی گھر والے مر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے. رمضان مبارک کا یہ
مہینہ چل رہا ہے. اب یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے. جتنے مہینے ہیں ان مہینوں میں یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے. یہ معلوم ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ. جنت کے تمام دروازے کو کھول دیا جاتا ہے. کسی مہینے میں سارے دروازے کو نہیں کھولا جاتا ہے. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ. اور جہنم کے تمام دروازوں کا اللہ بند کر دیتا ہے, کلوز کر دیتا ہے. جنت کے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں جنت کے کسی بھی دروازے کو بند مت کرنا, سارے دروازے کو پورے رمضان تک کھلا رکھنا, اور جہنم کے دروازے کو بند کر دو. اور پھر اللہ کہتا فرشتوں سے اے فرشتوں جتنے بھی مردود شیطان ہیں ان شیاطین کو قید کر دو, ان شیاطین کو بند کر دو, کہیں کہ میرے بندے کو بہکا نہ دے, میرے بندے کو اس ماہ رمضان کے ان مقدس دنوں میں میرے بندے کو کہیں عبادت سے دور نہ کر دے. اس مہینے میں شیطان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جیسی کتاب اتاری. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن جیسی کتاب, ایسی کتاب دنیا نے نہیں دیکھی ہے, ایسی کتاب دنیا کے اندر اتاری نہیں گئی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے میں ثواب, جس کو سننے میں ثواب, جس قرآن کی تبلیغ و دعوت کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے. فرمایا وہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر اتاری, اس کتاب کو پڑھنے میں ثواب ہے, اور وہ کتاب ہم ماہ رمضان کی اسی مقدس مہینے میں اتارا گیا ہے. اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیے. اب اس مہینے کے اندر قرآن کو بھی اتارا گیا اور اس مہینے کے اندر روزہ فرض کیا گیا. کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے مومنو ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا ہے. بہت سی چیزوں کو فرض کیا, لیکن مومنوں سے کہا گیا اے مومنو ہم نے تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا گیا, اور تم سے بھی پہلے کے لوگوں کے اوپر روزہ میں نے فرض کیا تھا. یہ نہ ہو آج کل لوگ سوال کرنے لگتے ہیں اللہ کو کہیں نظر آیا تھا, ہم ہی لوگ تھے, پہلے کے لوگوں کو چھوڑ دیا, ہم لوگوں کو پکڑ لیا. اللہ کہتا نہیں, میرے بندوں پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا اور تمہاری پر بھی روزہ فرض ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم دیندار بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے کیا؟ حج کے ذریعے سے آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے, صدقہ خیرات کے ذریعے سے متقی نہیں بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی روزے کے ذریعے سے اللہ کیوں کہہ رہا ہے بندو روزہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے آدمی متقی بن سکتا ہے, پرہیزگار بن سکتا ہے, اللہ کا دیندار بن سکتا ہے. لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے, اب دیکھ رہے ہیں آج سے 2 دن پہلے وہی جمعرات کے دن آپ کو مسجدوں میں اتنے لوگ نظر نہیں آئے. جیسے رمضان کا چاند نظر آیا متقی آپ کو نظر آنے لگے, جتنے شیطان تھے بند کر دیے گئے متقی آپ کو نظر آنے لگے. اور ایسے جیسے یہ رمضان کا چاند ختم ہو اور جیسے عید کا چاند نظر آئے گا پھر وہی معاملہ ہو جائے گا. ہم نے تو مسجدوں کو ایک چاند دے کر کے مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں اور ایک چاند دے کر کے مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں. ہمارا تقویٰ کتنا کمزور ہے. لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اس روزہ کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ. اب روزہ کے ذریعے سے آپ متقی بنے گا کیسے؟ واقعی بنے گا جیسے نوجوانوں سے خطاب ہے, اے نوجوانوں یا
معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں اگر تم شادی کی طاقت رکھتے ہو، نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، جلدی کرو، نکاح کر لو۔ اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، نکاح میں دو طرح کی طاقت ہونا ضروری ہے، ایک تو جسمانی طاقت، ایک دوسرا کھلانے پلانے کی طاقت، یہ دو طاقت ہونا ضروری ہے۔ اگر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو فعلیہ بالصوم، اللہ کے نبی فرماتے کہ روزہ رکھو، فإنہ لہ وجاء، یہ روزہ تمہاری شہوتوں کو توڑ دے گا، یہ روزہ تمہاری زندگی کے اندر تمہیں غلط کاموں سے بچائے گا، یعنی یہ روزہ تمہیں دیندار بنا دے گا۔ فرمایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو یہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا، یہ روزہ تمہیں پرہیزگار بنا دے گا، متقی اور پرہیزگار بنا دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، تصور کرو روزہ ہی وہ عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہے۔ میں کچھ کھا دوں، میری فیملی کو کچھ بھی معلوم نہیں، آپ کچھ کھا لیں، آپ کی بیوی کو کچھ بھی معلوم نہیں، آپ کی بیوی کھانا بنا رہی ہے، اندر سے اچھا بن گیا نا، آپ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی گھر پر مار دیا، کون دیکھنے والا؟ لیکن یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا راز ہے، اس عورت کو بھی معلوم ہے کہ مرغ مسلم ضرور ہے، یہ چکن کا بڑا ضرور ہے، لیکن اس کو ہم کھا لیں گے تو اللہ جان لے گا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہے، اور اللہ ہی سے بندہ کرتا ہے، بند کمرے میں ہو، گھر کے اندر ہو، لیکن اس کھانے کو بندہ چھوتا نہیں ہے۔ ٹھنڈا پانی فریج کے اندر رکھا ہوا ہے لیکن حالت سوکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پانی کو اندر نہیں کر رہا ہے۔ خوبصورت سی بیوی ہے لیکن بیوی سے ملاقات نہیں کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اللہ جان لے گا یہ روزہ میرے لیے بیکار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ اس کے درمیان نہیں کر رہا ہے، بندہ دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وجہ سے بندے کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور متقی ہوتے چلا جاتا ہے۔ وضو بنا رہا ہے آدمی، منہ میں پانی کیا کون دے گا سے اندر کون جانتا ہے، لیکن معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حالت کے اندر بھی کوئی پانی چلا جائے ذرا سا بھی اللہ جان لے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے اگر کوئی چوٹی کالی رات میں کالے پہاڑ اور پتھر کے نیچے اگر کوئی چوٹی چلتی ہو، اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ جانتا ہے، ان کی حرکتوں کو بھی اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، اے میرے بندوں میں تمہاری دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں۔ جب اللہ اتنا پاورفل ہے تو میرے بھائی کو جب آپ کوئی چیز کھائیں گے تو اللہ جان رہا ہے یہ تقویٰ بندے کے دل میں، یہ ڈر بندوں کے دل میں، کہ تھوڑا کچھ بھی میں کھا لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے گا، اتنی بڑی عبادت میری خراب ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ روزے کی حالت میں آدمی اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرتا ہر طریقے سے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندے نے میرے لیے یہ روزہ رکھا ہے، بندہ کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی بڑے عالم آ گئے، اس کے دیکھا دیکھی بندے اچھے سے نماز پڑھنے لگا، اتنا بڑا مولانا اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو کہیں بات میں ٹوکنا دے، یہ کوے کی طرح چونچے کیوں مارتا ہے، اس وجہ سے وہ نماز اس سے پڑھنے لگتا ہے، یعنی کسی مولوی کو دکھانے کے لیے۔ لیکن روزہ کس کو دکھائے گا، کس کو بتائے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس میری دور کا بہت بڑا امیر آدمی اگر آپ سے کہے میں تمہیں کچھ دوں گا، میرا یہ کام کر دو، یہ میرے دور کا وہ امیر آدمی آپ کو کیا دے گا؟ 10 20 30 40 ہزار 50 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے سکتا ہے۔ یہ چھوڑو، اب میرے دور کو ہٹاؤ، بنارس کی دھرتی پہ چلے جاؤ، بھدوئی کی دھرتی پہ چلے جاؤ، بڑے امیر لوگ ہیں وہ کہیں گے میرا کام کر دو میں تمہیں کچھ دوں گا، وہ کیا دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بندہ آپ کو دے گا اس سے
زیادہ اور کیا دے گا؟ ہندوستان کا پردھان منتری جی آپ سے کہیں میرا یہ کام کر دو میں تمہیں کچھ دوں گا، آپ نے اس کا کام کر دیا، وہ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے اتر پردیش کی کرسی پہ آپ کو براجمان کر دے، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ وہ کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کہتا میرے بندو میرا یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا۔ اس اللہ کو ذرا دیکھو جو اللہ کے پاس اتنا خزانہ ہے، اتنا خزانہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہوئے زمین کے اندر جتنے انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی سب کے سب اپنی اپنی فرمائش رکھیں۔ پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی فرمائش رکھیں، مجھے یہ چاہیے، آپ کو بولنا کوئی بول دے یہ چاہیے، آپ کتنا مجھے مان سکتے ہیں بولیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی خواہش اللہ کے ساتھ رکھے، اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ میرے پور کے لوگ رکھیں، اسلام پور کے رکھیں، یہ بنارس والے رکھیں، اتر پردیش کے رکھیں، انڈیا والے رکھیں، پوری دنیا والے رکھیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ سارے لوگوں کی فرمائش کو پوری کر دے، سارے لوگوں کی فرمائش کو پوری کر دے۔ معلوم ہے اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈبایا جائے اور سمندر سے اس سوئی کو نکالا جائے، اس کے نوک میں جتنا پانی آئے گا اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی۔ واللہ کہتا میرے بندے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے میں یہ بدلہ دوں گا۔ اے میری پور کے لوگوں تصور کرو اللہ کیا دے سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اس وجہ سے یہ روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اس سے آپ متقی بن سکتا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو جنت کا دربہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرمایا کرتے تھے رحمان رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، اس آدمی کی ماں کر جائے وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ آدمی میرے اوپر درد نہ پڑے گا۔ اللہ کے نبی کا نام آئے محمد تو چھوٹا چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں انگلی اٹھائے یہ سب مرتب کی باتیں نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہیں پڑھنے کا فرمایا۔ ذکر عندہ میرا ذکر کیا جائے اور درود شریف نہ پڑھے وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر فرمایا من ادرک رمضان، کیا کہیں فرمایا دخل علیہ رمضان، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ داخل ہو، جب رمضان کا مہینہ پا جائے، مقدس مہینہ پا جائے، بابرکت مہینہ پا جائے، مہینوں کا سردار پا جائے، اور اس مہینہ کو پا لینے کے بعد فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اور اپنی گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کو خوش نہ کر سکے، جنتی بنا نہ سکے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، امام کائنات کہتے اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے، ماہ رمضان میں جانے کے بعد اپنے آپ کے لیے جنت کنفرم نہ کر سکے۔ غور کرو میرے بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رمضان کے لیے کیا کرتے تھے ہم بھی کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آنے سے پہلے اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، رمضان کے لیے اسپیشل تیاری کیا کرتے تھے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، سلف صالحین رمضان کی آنے سے پہلے 6 مہینہ سے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ اے اللہ مجھے ماہ رمضان دلا دے، اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ رمضان سے ملاقات کرا دے، وسلم رمضان لی، اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، رمضان کو مجھ سے ملاقات کرا دے، اے اللہ میری زندگی اتنی لمبی کر دے کہ میں رمضان سے ملاقات کر لوں، کہیں میری موت رمضان سے پہلے نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں آپ کے اس بیری پور کے اندر آپ کے اطراف آپ کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے جو
جو رمضان سے پہلے تھی آج دنیا میں نہیں ہے، آج وہ اپنے قبر کے اندر مدفون ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو یہ مہینہ ملا، ہم خوش نصیب ہیں ہمیں یہ مہینہ ملا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ نبی اکرم کے پاس دو آدمی آئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں نبی اکرم کے پاس دو آدمی آئے ملنے کے لیے، اور دونوں چلے گئے۔ ایک آدمی میدان جہاد میں گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے گیا، جنگ کرنے گیا، لڑائی لڑی، شہید کر دیا گیا، گردن اسے کٹ گئی، اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا۔ اور دوسرا آدمی جو ملنے گیا تھا، 1 سال کی بات کرتا ہے، 1 سال کے بعد اس کی موت ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، اور جنت کے پاس دروازے کے پاس یہ دونوں آئے ہوئے ہیں، اور جنت کے اندر سے فرشتہ آتا ہے، اور جو آدمی بعد میں مرا ہے اس کو جنت میں پہلے بلایا جا رہا ہے، آؤ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور فرشتہ آیا، اور جو پہلے مرا تھا اس کو کہا چلو تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ میں نے اللہ کے نبی سے اس خواب کا ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے جو آپ کے پہلے مرا تھا اس کو جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو بعد میں مرا وہ آپ کی جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے تعجب ہو رہا ہے، جو آپ کے میدان جہاد میں بھی گیا، اللہ کے راہ میں اپنی گردن کٹوائی، اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو آپ کی بعد میں مرا وہ جنت سے پہلے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی معاملہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں علیہ صدمک صحابہ، اے میرے صحابہ کیا اس نے 1 سال کی زندگی نہیں کاٹی؟ علیہ سفر صام رمضان، کیا اس نے رمضان کا روزہ نہیں پایا؟ وہ صام اس نے روزہ نہیں رکھا، اس مہینے میں اس نے تلاوت نہیں کی، اس مہینے میں اس نے تہجد کی نماز پڑھی، اس مہینے میں اس نے اللہ کو راضی کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں اس نے تراویح کی نماز بھی پڑھی، اس نے روزہ بھی رکھا، اس نے قرآن کی تلاوت بھی کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی رمضان کی برکت کی وجہ سے بندہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ تصور کیجئے میرے بھائی، ہمارا اور آپ کا روزہ ہے، تصور کیجئے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرماتے ہیں اس آدمی کا روزہ نہیں ہے جو روزہ رکھنے کے بعد کسی کو گالی دے، روزہ رکھنے کے بعد کسی سے جھگڑا کرے، روزہ رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے زنا کرے۔ آج آپ کو روزہ رکھتا موبائل میں لگا ہوتا ہے، لگا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ابھی کچھ دن کے بعد ابھی کرکٹ اسٹارٹ ہونے والا ہے، کسی نے بتایا مجھے صاحب IPL شروع ہونے والا ہے، کتنی خبر رکھتا ہے بتائیے؟ کب رمضان شروع ہے پتہ نہیں ہے، IPL کب شروع ہونا معلوم ہے۔ اب اس میں لوگ رمضان کے مہینے میں سٹا بھی لگائیں گے، اس مہینے میں میں کروڑپتی بننے کی کوشش بھی کریں گے، ہم بھی لگائیں، تراویح چھوڑ چھوڑ کر کے ایک ایک گیم لے لیں گے۔ بتاؤ مسلمانوں، ماہ رمضان ہی ملا، اب یہ آزمائش ہے کہ کون سا بندہ اس ماہ رمضان میں عبادت کرتا ہے، کون سا بندہ اس ماہ رمضان میں اپنی عبادت کو برباد کرتا ہے، کون سا بندہ اللہ کو خوش کرتا ہے، کون سا بندہ جنت کو کنفرم کرتا ہے، کون سا بندہ جہنم کو کنفرم کرتا ہے۔ تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اس کا روزہ روزہ نہیں ہے جو روزہ رکھنے کے بعد موبائل میں غلط چیزیں دیکھی، روزہ رکھنے کے بعد لڑکیوں سے چیٹنگ کرے، اپنے بوائے فرینڈوں سے باتیں کرے، روزہ رکھنے کے بعد موبائل کے اندر انسٹاگرام کے اوپر لڑکیوں کے ڈانس کو دیکھے، میرے بھائیوں اس کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب یہ ہے انسان اپنے ہر چیز کے اوپر کنٹرول کرے، جیسے وہ اپنی کھانے سے رکا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو بھی غلط چیزوں سے روک دے، اپنی آنکھوں کو بھی غلط چیزوں سے روک دے، اپنے پیروں کو بھی غلط چیزوں کو روک دے، اور اسی طریقے سے اپنے کانوں کو بھی غلط چیزوں سے روک دے۔ میرے بھائیوں جیسے روزہ کے رمضان کے مہینے میں جیسے
کی فضیلتیں، رات رات کا بھی بڑا مقام ہے۔ اس ماہ رمضان میں ایسا نہیں روزہ آپ نے رکھ لیا اب رمضان جیسے افطار آپ نے کیا، افطار کے بعد ایسا نہیں کہ صرف در پیتے چلے جاؤ سب حلال ہو گیا، بہت بڑا کام آپ نے کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھنے کے بعد ترنت ایسا لگتا ہے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے، ترنت سگریٹ پیے گا، کھینی کھائے گا، گٹکا کھائے گا، یہ کرے گا۔ بتائیے روزہ آپ کا کتنا کمزور ہے کہ آپ کو اس سے بھی نہیں روک پا رہا ہے۔ تصور کیجیے آپ، غور کرو میرے بھائیوں، یہ روزہ تو برائیوں سے روکنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ روزہ تو انسان کو متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ روزہ تو انسان کو دیندار بنانے کے لیے آیا ہوا ہے، دیندار بنانے کے لیے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہے، کوئی صاحب پیروں میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، نہیں کمان گا تو بیوی کو عید کا کیا گفٹ دوں گا، فکر یہ ہے بیوی ناراض ہو جائے گی۔ ہاں ایک کہنے لگا کہ بیوی سے اس سال روزہ نہیں رکھوں گا، بیوی کہتی کیوں؟ ارے روزہ رکھتا ہوں تو کماؤں گا کیسے، مشین کیسے چلاؤں گا، اور اگر میں نے مشین نہ چلائی اور اگر میں نے کام نہ کیا تو عید میں تو میں کیسے مہنگے مہنگے کپڑے دوں گا۔ بیوی کہتے ٹھیک ہے روزہ مت رکھ۔ دیکھیے کیا سپورٹ ہونا چاہیے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دیندار لڑکیوں کو لاؤ، دیندار بیویوں کو ایکسپٹ کرو، دیندار لڑکیوں کو اپنی زندگی میں قبول کرو، کیونکہ وہ دیندار عورت تمہیں دین کے کاموں میں سپورٹ کرے گی، یہ تمہیں تو دین کے کاموں میں سپورٹ کام کر رہی ہے۔ یہاں آپ روزہ نہیں رکھ رہے، بیوی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے روزہ رکھو یا نہ رکھو میں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں عید میں ہمیں اچھے اچھے کپڑے چاہیے، ہمیں اچھے اچھے زیورات چاہیے، ہمیں اچھی اچھی چیزیں چاہیے۔ میرے بھائیوں ایک دوسرا کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے روزہ تو نہیں رکھوں گا لیکن تراویح کی بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ بیوی کا دیر حد ہو گئی، کم سے کم تراویح تو پڑھ لو، سال بھر تو نماز نہیں پڑھتے ہو، تراویح کی نماز پڑھ لو۔ کہتا دیر بھر چلتا ہوں تھک جاتا ہوں، گھٹنے میں درد، پیروں میں درد، یہ تراویح کی نماز کیسے پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتا۔ آپ حساب شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میرے بھائیوں یہ آدھا ایک گھنٹہ تک نماز پڑھنے میں ہماری نانی منگنے لگتی ہے۔ میرے بھائی کو تصور کرو نبی کے دور میں آپ نے 3 دن تک اس طرح کی نماز پڑھائی، لیکن ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسرے رکعت میں سورہ آل عمران، ہاں لمبی لمبی رکعات آپ نے پڑھائی۔ اور عمر فاروق کے دور میں آتا ہے کہ تراویح کی نماز اتنی لمبی، عمر فاروق کے دور میں لوگ پڑھا کرتے تھے کہ لوگ لکڑیوں میں ٹیک لگا کر کے قیام کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تہجد کی نماز، یہ قیام اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو توڑنے کی کوئی اجازت نہیں دے گا، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن ایک قرآن ہوگا، ایک دوسرا روزہ ہوگا، یہ دونوں اللہ کے سامنے وکیل بن کر نہیں آئے گا، سفارشی بن کر نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قرآن اور یہ رمضان اللہ کی یہاں شافی بن کر نہیں آئے گا، شافی بن کر نہیں آئے گا۔ لیکن پھر بھی آپ کو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، بیوی کہتے اچھا روزہ نہیں رکھو گے، تراویح نہیں پڑھو گے، افطار کرو گے، شوہر کہتا ہے کافر تھوڑی ہو افطار تو کرو، کھانا ملنا چاہیے۔ بیوی پریشان ہے بناتے بناتے۔ میرے بھائی تصور کیجیے جو روزہ نہیں رکھتا ہے، میرے بھائی اس کا عذاب اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو میں نے الٹے پیر میں نے جہنم کے اندر میں نے دیکھا ہے، جہنم میں جھلستے ہوئے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس کے منہ سے نکلتے ہوئے پیپ کو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت پریشان ہے اور اس کے منہ سے طرح طرح کی چیزیں نکل رہی ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل کیا معاملہ ہے، تو اتنا ڈینجر قسم
عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو روزہ مسلمان روزہ اے انسانوں کو تقوی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے اور یہ روزہ قیامت کے اللہ کی یہاں سے بارش کرے گا. روزہ چیخ کر کے کہے گا اے رب بنا تو مشاوا اے اللہ میں نے اس بندے کو میں نے اس بندی کو کھانے سے پینے سے اے اللہ میں نے منع کر دیا تھا. اے اللہ یہ لڑکیاں یہ عورتیں کھانا بنایا کرتی تھی اے اللہ یہ کھا سکتی تھی لیکن اللہ تیری طرف سے اس نے کھانا نہیں کھایا. اے اللہ یہ بندہ ہے اس کے گھر میں طرح طرح کے پھل فروٹ بھی رکھا رہتا تھا لیکن اللہ میرے گھر کی وجہ سے اس نے کھانا نہیں کھایا اس نے پانی نہیں پیا. اے اللہ ان کے پاس ان کی بیوی تھی یہ چاہتا تو اپنے بیوی سے ملاقات کر لیتا لیکن اے اللہ یہ تیرے گھر سے اللہ نے بیوی سے ملنے سے رکا. اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش سن لے. اور اسی طریقے سے قرآن کہے گا اے رب منا تو نو اے اللہ میں نے اس کو سونے سے منع کر دیا تھا. تھکاوٹ تھی روزہ رکھا تھا تھکے ہارے رہتا تھا کیا جاؤں گا تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے لیکن اس کو معلوم تھا کہ قیام اللیل اللہ کو بہت ہی پسند ہے. اس کو معلوم تھا قرآن سننا اللہ کو بہت ہی پسند ہے قرآن پڑھنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے. یہ بندہ مسجدوں میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا تراویح بھی پڑھتا تھا قرآن بھی سنتا تھا رات میں جاگتا تھا. اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش سن لے. حدیث کے الفاظ ہیں فالمشفعان دونوں کی سفارش کو اللہ ایکسپٹ کر لے گا اللہ قبول کر لے گا اور اللہ ان بندوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا. تصور کیجیے آپ اور آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ارے آپ پہنچ جائے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے سال بھر تو نوکل کی آدمی کرتا ہے یہ نماز سے دور مسجد سے دور قرآن سے دور لیکن اس مہینے کے اندر بھی آپ کی کچھ اتنے بدنصیب ہیں تراویح کتنے بزرگ ہیں پہلی سب میں آپ کو دکھیں گے اے نوجوان مقابلہ کرنا تو یہ عبادت میں مقابلہ کرو. اس ماہ رمضان میں اگر آپ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے ہو فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. اے لوگوں اگر کمپٹیشن کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے دوڑ لگانی ہے اگر ریس لگانی ہے تو جنت کے معاملے میں مقابلہ کرو. اور اس مہینے میں مقابلہ کرو کہ میرا بزرگ میرا دادا سب سے پہلی سب سے رہتا ہے میں تو جوان ہوں میں پہلی سب سے کیوں نہیں رہ سکتا ہوں اس سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرو. یہ جوان ہے لیکن یہ رمضان کے مہینے میں روزانہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کو اس کی نماز سے نہیں روک پا رہی ہے اس کو اس کا موبائل نماز سے نہیں روک پا رہا ہے. ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہم کو موبائل نے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے ہم کو دوستوں نے نہ مسجدوں سے بند کر دیا ہے اور روک دیا ہے. دوستوں ہمیں کوئی دوستی نہیں چاہیے رمضان کے مہینے میں کوئی دوستی نہیں مسجدوں کے اندر لاؤ پہلے پہنچنے کی کوشش کرو اور مقابلہ کرو عبادت نہیں مقابلہ کرو. رات کو کر کے وبالاسحار هم يستغفرون آخری پہر میں دعا مانگو کیونکہ آخری پہر میں اللہ اپنے بندوں کی بڑی سنتا ہے. اللہ آسمان دنیا میں آتا ہے روزانہ آتا ہے اور چیخ کر کے کہتا ہے کون ہے میرا وہ بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو میں دوں گا مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں گا مجھ سے سوال کرو. ایسے بندوں کو اللہ تلاش کرتا ہے. آخری پہر میں اٹھو میرے بھائیوں ہمارے یہاں آخری پہر میں سحری سے 5 منٹ پہلے اٹھے گا اٹھا دینا وہاں دھڑا رکھا ہے پھر سو گیا وجہ سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو ہاں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو سحری سے پہلے اللہ کے نبی اٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور سحری کھانے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ نبی اکرم کا دستور تھا. میرے بھائیوں نبی کو مانتے ہو کہتے ہو رب رب ہے کبھی کبھی اور نبی کی بات کو مانتے ہو کبھی کبھی. میرے پیارے ساتھیوں نبی نے جو کیا وہی کرو نبی نے جو نہیں کیا وہ مت کرو. اس مہینے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے پورے مہینے تو تراویح نہیں پڑھیں گے
سوچے کہ ایک ہی دن دھڑا پڑھ کے ختم کر لیں گے، کچھ کچھ اور کچھ ایسے حفاظ بھی آئیں گے یا لمن تعلمون، ایک ہی رات میں پورا قرآن بھی ختم کرنے والے بھی لوگ ہوں گے۔ قرآن کو مذاق اڑانے والوں، ورتل القرآن ترتیلا، کم سے کم اس آیت کی بھی تلاوت کر لو۔ قرآن کہتا ہے قرآن کو اچھے سے پڑھا کرو، پڑھو، سمجھو کیا کہا جا رہا ہے۔ نہ مقتدی کو معلوم، نہ پڑھنے والے کو معلوم، دونوں کو اپنا اپنا مقصد الگ الگ ہے۔ مقتدی نہیں بننا، بس حاضری دے دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی عبادت پسند ہے جو عبادت اللہ کے نبی کے طریقے پہ کیا جائے، خوش و خضوع کے ساتھ کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں خود پہلے جاگنا ہے، اپنے بچوں کو جگانا ہے اور اللہ کے سامنے گر گرانا، معافی مانگنا، دعائیں مانگنی ہے۔ اپنے بچوں سے کہو رات کی تاریکی میں اٹھ کے دعائیں مانگے، سحری کرو اور اس کے بعد سونے کا اہتمام مت کرو، مسجدوں میں آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آؤ، قرآن کی تلاوت کرو اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اپنی بیویوں کو بھی رات میں جیسے آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہو تو عورتوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ارے عورتیں کوئی روک تو نہیں ہے کہ خالی کھانا بنانا چلی جائے، نہیں نہیں، ان کو بھی عبادت کا موقع دو۔ تم عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں۔ آج ہماری عبادت میں دھیان کم دیا جاتا ہے، کل کیا پکے گا دھیان اس پہ ہے، خالی کھانے پہ۔ کل کیا بن رہا ہے، کھانے پینے میں کوئی گڑبڑی ہوتی تو بیوی کو بانٹ لگا دیتا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی کو، تصور کرو، غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے اور دیگر مہینوں سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، دیگر مہینوں سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ رمضان میں خود قرآن سنتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے تھے، صحابہ کو لے کر، صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر کے مسجدوں میں جایا کرتے تھے۔ اس مہینے میں کمپٹیشن کرو، ریجیکٹ کرو غلط چیزوں کو، غلط چیزوں کو ریجیکٹ کرو۔ اس مہینے میں موبائل پر موبائل کو بند نہیں کر سکتے ہو کہ بیوی سے زیادہ امپورٹنٹ ابھی موبائل ہو گیا، بیوی چلے گا نہیں ہوتا ہوگا لیکن موبائل رہنا چاہیے۔ موبائل ہے لیکن ڈیلیٹ کرو۔ ہم موبائل پر غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم چیٹنگ نہیں کریں گے، ہم باتیں نہیں کریں گے، موبائل سے غلط چیزوں کا کام نہیں کریں گے۔ ضرورت کے تحت موبائل کا استعمال کرو۔ آپ روزے کی حالت میں قرآن سناؤ، اگر پڑھ نہیں سکتے ہو تو موبائل میں قرآن کی آیت نوٹ کر کے سنو، اچھے کام کرو، دن برباد مت کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ آپ نے رکھا ہے، روزے کی حالت میں آپ اپنے زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر سب کا کنٹرول کیجیے، تب متقی بنیے گا، ورنہ متقی نہیں بن سکتے ہیں۔ اس ماہ رمضان میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ماہ رمضان میں ہر دن ایک فرشتہ کل لیلۃ، ہر دن ایک پکارنے والا پکارتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ہر دن پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکی کرنے والے، اے جنت والے، اعمال کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے بندے، ہلما آؤ کی مہینہ ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو۔ اللہ خوش کیسے ہوگا؟ جب آپ قربانی دیں گے، جیسے وقت کی قربانی آپ دے رہے، مسجدوں میں آ رہے، حیدرآباد چلے جائیے، کرناٹک کی سرزمین پہ آپ جائیے، میرے بھائیوں، حیدرآباد کو ذرا دے آپ کی تراویح کی نماز کے بعد تفسیر ایک گھنٹہ سنتا ہے، ایک گھنٹہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی عورت بھی آیا کرتی ہے۔ آپ اس سرزمین پہ جائیے، ہر وقت دروس کا معاملہ ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا، سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول بنتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیے، بچوں کو بیٹھائیے اور بچوں کے درمیان آپ جذبہ پیدا کیجیے، کون سا بچے نے آج روزہ رکھا ہے اس کو انعام دیجیے، اس کو تھوڑا حوصلہ افزائی کیجیے، اس نے کتنا قرآن پڑھا ہے، آپ اپنے بچوں کو تھوڑا حوصلہ بڑھائیے تاکہ آپ کا بچہ بھی قرآن پڑھنے میں کوشش کرنے لگے اور قرآن کی تلاوت میں اس کا بھی دل لگنے لگے۔ آپ خود اس نہیں
مہینے میں بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 تند ہوا کی طرح 30 تند ہوا کی طرح اپنے مالوں کو اس مہینے میں خرچ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آخری میں دیں گے، اس کو معلوم کل کا سورج دیکھے گا، کون جانتا ہے آنے والا کل کا دن دیکھے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کس لوگوں نے بانٹ دیا، یہ پہلا اشرا، یہ دوسرا اشرا، یہ تیسرا اشرا، یہ رحمت کا، یہ مغفرت کا، یہ فلاں فلاں، اس مہینے میں چھوڑو اس مہینے میں دیں گے۔ نہیں، اس مہینے میں عبادت نہیں کریں گے، آخری مہینے میں عبادت کریں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی روزانہ اسی طریقے سے عبادت کرتے تھے اور لاسٹ آخری اشرے میں 10 دن تک تو اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ رسول اکرم پورے مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریے، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے خرچ کرائیے، اپنے بیٹیوں کے ہاتھوں سے خرچ کرائیے، اپنے بیویوں کے ہاتھوں سے خرچ کرائیے۔ آپ کے یہاں کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم آئے، آپ نے بہت سے پکوان پکا رکھے ہو اور آپ کے بغل میں غریب آدمی، اس کے پاس ابھی کھانے کا سامان نہیں ہے اور آپ پیٹ بھر کر کے کھا رہے ہو، زیادہ بچ جائے تو پھینک دیتے ہو، اس کا بھی روزہ نہیں ہے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور سامنے والا پیٹ بھر کر کے کھاتا ہو۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے مسلمان کا درد سمجھنا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سپورٹر ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں عبادت کیجیے، کمپٹیشن کیجیے اور قرآن 1 2 3 جتنے مرتبہ ختم کر سکتے ہیں لیکن ترتیب کے ساتھ پڑھیے اور اتنے بار ختم کیجیے اور اللہ کے راہ میں بولیے، گڑگڑائیے۔ امام اوزاعی اتنا رویا کرتی تھی کہ صبح کے وقت ان کے خاتمہ جب جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی تھی، ان کے خاتمہ دیکھتی تھی کہ جہاں پہ نماز پڑھتے وہ زمین بھیگی ہوئی ہے۔ امام اوزاعی کی خاتمی سے سوال کرتی تھی، ان کے خاتمہ یہ کہیں کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ ان کی بیوی جواب دیتی تھی، نہیں، یہ میرے شوہر کی آنسو ہے، رات کو کر اتنا اللہ کے سامنے روتے ہیں، اتنا گڑگڑاتے ہیں، اتنی معافی مانگتے ہیں کہ میرے شوہر کی آنسو زمین پہ گرتے اور یہ زمین بھیگ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں وہ اللہ ہم نے زنا کیا، اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہم نے گناہ کیا، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم نے شراب پیا، معاف کر دے، اے اللہ میرے فلاں کے اوپر ظلم ہے کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ متقی بنا دے، دیندار بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اللہ تیرے لیے جینے والا بنا دے، تیری زندگی کو برباد کرنے والا بنا دے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جینے والا، مرنے والا اور اللہ کے لیے نماز روزہ سب کچھ کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہی کے لیے دعا کرنی چاہیے آپ کو میرے بھائیوں، ہم سب کو، کیونکہ اللہ ہی توفیق دے گا، ورنہ مسجد کے بغل میں اسے اثر ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی 1 کلومیٹر دور سے آدمی آ کر نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، بغل والا ہے اس کو توفیق نہیں ملی ہے، اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ میرا چاہتا ہے لیکن پہلے سب سے موجود ہے، ہم پیچھے سب سے رہتے ہیں، کیا میرا گھٹنا مجھ سے بھی کمزور ہے، اے اللہ مجھے ہمت دے، اے اللہ میں پہلی سب میں نماز پڑھوں، اے اللہ اس ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کروں، اے اللہ جنت کو اپنا دوں، جہنم سے بچ جاؤ۔ سب سے خوش نصیب اور سب سے ہوشیار چتر چالاک وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ اس ماہ رمضان میں جو کچھ کر سکتے ہیں رمضان کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجیے، ٹائم کے ساتھ ٹائم دیجیے۔ آپ اسی طریقے سے اللہ کے لیے آپ اگر افطار کرا سکتے، اللہ نے دعوت دیا تو افطار کرائیے، جتنا آپ کو ثواب روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ہے، یہ کر سکتے ہیں یہ کریے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ اللہ کے راہ میں جم کر کے خرچ کیجیے، کیونکہ اس مہینے میں اتنا بڑھ کر کے اللہ دیتا ہے کہ آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے کتنا اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے میں اپنے ہاتھ میں روکنا نہیں ہے، اللہ رزاق ہے،
اور اللہ روزی روٹی کا مالک ہے. بہت سے غریب 2-4 سال پہلے غریب تھے لیکن آج امیر بنا ہوا ہے. کب اللہ تعالیٰ کس کو امیر بنا دے, کب اللہ کس کو غریب بنا دے, کوئی نہیں جانتا ہے. یہ سوچیے اللہ کے راہ میں اتنا دے دے کہ میرا گھر جائے گا, آپ سوچ رہے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے آئی میرے بندو اللہ کے راہ میں تو 700 گنا دوں گا, 1 روپیہ 700 گنا بڑھا کر کے دوں گا. اور رمضان کے مہینے میں کوئی اس کی لمٹ ہی نہیں ہے کتنا زیادہ دوں گا. اس وجہ سے میرے بھائیو اس ماہ رمضان میں آپ اللہ کی اس دین کی خدمت کیجیے, وقت قدر دیجیے, کم کمائیے لیکن عبادت زیادہ کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے. اپنے بچوں کو لے کر کے آپ بیٹھیے, افطار سے پہلے 10 منٹ پہلے دعا کا ایک اہتمام بنائیے, اپنے گھر میں ماحول بنائیے. ایسا نہیں کہ افطار کا ٹائم آیا جلدی سے آیا وضو بنا ٹک سے مار لیا, ویسا تھوڑی ہوتا ہے. میرے بھائی افطار سے پہلے شیڈول بنائیے کہ ہم 10 منٹ پہلے گھر میں آ جائیں گے, وضو بنا کر کے بیوی بچے کے ساتھ بیٹھیے اور سب لوگ دعا مانگیے, کیونکہ افطار کے وقت سے بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. یہ ہمیں اڑان کرنا ہوگا. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم سب عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات, میں تو ادھر بھدوئی میں خطبہ دیا, ابھی میرا لکھنؤ جانا, پھر وہیں سے مجھے مدھیہ پردیش میں مجھے 10-15 دن میں مجھے دروس دینا ہے. تفسیر کے بعد خطاب ہوتا زبردست طریقے سے. پچھلے سال سے پورے مہینے میں تھا, اس سال میں جا رہا ہوں 10-15 دن کے لیے, اور 5 دن کے لیے میں نے ممبئی دیا ہے اور 5 دن میں نے کلکتہ کو دیا ہے. لیکن اللہ کرنا تھا کہ 12 تاریخ کو اسلام پور میں آ نہ سکا, لیکن دیکھیے آپ سے ملاقات کرانے کے آ گیا. میں جس جگہ سے رہتا ہوں وہ بہار کا ضلع ہے, ضلع نوادہ کے اندر میں موجود ہوں, جہاں کی بدعتیوں کا اور خرافات کا بہت ڈر ہے. شرک و بدعت بہت زیادہ بھرا ہوا ہے. ثناء اللہ مدنی اور دیگر بڑے بڑے علماء کو میں نے وہاں پہ لایا ہے. ایک لڑکیوں کا میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے. حالانکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, لیکن میں نے سوچا اس ادارے کے لڑکیاں آج دیکھیے ابھی بھی بھاگ رہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ. آج کے دور میں بیٹیوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے, اور میں نے اتنا مشغول رہنے کے باوجود میں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ انشاءاللہ گھر گھر میں کم سے کم اگر ہر گاؤں میں 10-15 اگر حافظ و عالمہ بن جائے تو انشاءاللہ ایک عورت ایک نسل کو بنا سکتی ہے, ایک لڑکی نسل بنا سکتی ہے, اور ایک لڑکی گھر کو جنت والی گھر کو جہنم بنا سکتی ہے. میں نے لڑکیوں کے اسپیشل میں نے وہاں پہ میں نے ادارہ پچھلی سال میں نے کھولا ہے, اور آپ کو معلوم ہے ادارہ چلانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں علماء نے مجھے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے آپ یہ کام آپ نے کیا ہے, انشاءاللہ آپ کا ادارہ ضرور چلے گا. اور آپ کو سوشل میڈیا کے بات کو جانتے ہیں, ایک مرتبہ بولیے, بہت سے لوگ ہیں زکات کا اس جگہ پہ آپ دیجیے.